بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام بزنس پوائنٹ کے حوالے سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ چودھری وقار۔ جی ناظرین، آج ہم بات کریں گے بزنس کے حوالے سے ریئل اسٹیٹ کا ایک پاکستان میں بہت بڑا نام اور کام ہے۔ اس کے حوالے سے دیکھا جائے تو پاکستان میں بہت سی آمدن بھی ہے ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے۔ آج ہم اسلام آباد میں موجود ہیں، ہمارے ساتھ ہمارے نہایت ہی قابل محترم جو ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے دیکھا جائے تو ایک پرانے بزنس مین ہیں، وہ کام کر رہے ہیں عرصہ دراز سے۔ جناب آئی ایٹ مرکز یہ بانی بھی ہیں، انجمن تاجران صدر آئی ایٹ مرکز میں جنرل سیکرٹری بھی رہے ہیں، اور ریئل اسٹیٹ ویلفیئر گروپ کے ان کا ایک دڑا ہے، اور دوسرا ایک اور بھی دڑا ہے ان کے جو مخالف ہیں، وہ دیکھا جائے تو اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ فاؤنڈر اتحاد گروپ تو میرے پاس جو یاسر ان کا نام ہے یاسر عباسی، اور یاسر عباسی سے ہم جانتے ہیں کہ ریئل اسٹیٹ میں پوری دنیا میں بہت کام ہے۔ دیکھا جائے تو اگر صحیح کام کیا جائے، جس طرح بہت سی سوسائٹیاں بنی ہوئی ہیں، بہت سے اسلام آباد میں ہی پلازے ایسے بنے ہوئے ہیں کاروباری حوالے سے، تو اس میں پاکستان کا آمدن کا بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن پاکستان میں دیکھا جائے تو قرض بھی بہت زیادہ چڑھ رہا ہے۔ تو پہلے تو جناب سے ان کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام جی، چودھری یاسر صاحب شکریہ آپ کا۔ یاسر بھائی صاحب، بہت مہربانی، آپ نے بڑا قیمتی ہمیں ٹائم دیا ہے۔ یاسر بھائی صاحب، مجھے یہ بتائیں ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے، آپ اسلام آباد مرکز میں بیٹھے ہو اور آپ کا ایک نام اور مقام ہے، آپ ہم جانتے ہیں کہ ایک سماجی کارکن بھی ہیں، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے سب ہی لیتے ہیں۔ ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے آپ کیا جانتے ہیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی اس میں اچھا تھا، یا اس حکومت میں اچھا ہے، یا مشرف دور کا لوگ اکثر ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے نام لیتے ہیں؟ جی چودھری صاحب، اس کے حوالے سے میں یہ چاہوں گا کہ پہلے تو آپ نے ریل اسٹیٹ کی افادیت کے بارے میں پوچھا ہے، تو ریل اسٹیٹ جو ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ریل اسٹیٹ ہے وہ کسی بھی ملک کے اندر اس کی معیشت کے اندر اس کا بنیادی کردار ادا ہوتا ہے۔ اگر آپ جتنے بھی دنیا کے ترقی یافتہ ممالک دیکھیں تو وہاں پہ آپ کو جو ریل اسٹیٹ نظر آئے گی وہ بڑی ریگولیٹ قسم کی اور ترقی یافتہ شکل میں نظر آئے گی۔ میں اس کی مثال دینا چاہوں گا، آپ کا یو اے ای ہے، آپ کا ملیشیا ہے، ساؤتھ کوریا ہے اور باقی مغربی ممالک ہیں، تو وہاں پہ ریل اسٹیٹ کو ایک پروفیشن کے طور پر اور ایک انڈسٹری کے طور پر جانا اور مانا جاتا ہے، اور دنیا بھر میں یہ کہنا ہے کہ دنیا کے اندر زمین پہ دا بیسٹ انویسٹمنٹ آن دا ارتھ از ارتھ۔ تو یہ انویسٹمنٹ کی ایک ایسی شکل ہے کہ جس کے اندر انسان جو ہے وہ بہتر فیل کرتا ہے، اور اگر آپ باقی انویسٹمنٹس کو دیکھیں لائک سٹاک ہو گیا، گولڈ ہو گیا، تو ان سے یہ بدرجہ بہتر ہے کہ اس میں ریٹرن آن انویسٹمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور اس میں عام آدمی کے لیے سمجھنا آسان ہے۔ اور اس حوالے سے ملک کے اندر زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ انویسٹمنٹ میں پریفر کرتے ہیں کہ ریل اسٹیٹ میں ہی انویسٹمنٹ کی جائے، کیونکہ اس کے اندر ریٹرن اور انویسٹمنٹ جو ہے وہ بہت اچھا ہے۔ باقی آپ نے بات کی عمران خان صاحب کے دور کے تقابل کی اور مشرف صاحب کے دور کی اور آج کی، تو میں اس میں بالکل یہ ببانگ دوہل کہوں گا کہ مشرف صاحب کا جو دور تھا وہ اس حوالے سے سنہرا تھا، اور انہوں نے بیرونی انویسٹمنٹس ہی، اور جو غیر بیرون ملک پاکستانی تھے انہیں انکریج کیا کہ وہ اس ملک میں آئیں اور یہاں انویسٹمنٹ کریں، اور اس ملک کے اندر حقیقی جو خوشحالی آئی وہ مشرف دور میں آئی، اور بیرون ملک کے جو پاکستانی تھے انہوں نے اس ملک کے اندر ریل اسٹیٹ کے اندر کافی انویسٹمنٹس کی، اور جس کی وجہ سے یہاں پہ کاروبار کو فروغ ہوا۔ موجودہ جو دور ہے اس کے اندر ہم یہ چاہیں گے کہ موجودہ وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب، عمران خان صاحب کی جو نیا پاکستان اور اس جیسی جو دوسری اسکیمز تھیں اور ایم این ایس ٹی جو فری تھی، میں امید کرتا ہوں کہ موجودہ جو آنے والا بجٹ ہے اس کے اندر وہ اسے جاری و ساری رکھیں گے تاکہ ریل اسٹیٹ کا پہیہ جو ہے وہ چل سکے۔ جی بالکل یاسر بھائی صاحب، آپ نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ اگر یہ میاں شہباز شریف صاحب اسی طریقے سے اجرائیں تو انشاءاللہ یہ پہیہ بھی چلتا رہے گا۔ اور باقی بڑی پیاری بات کی کہ آج مشرف دور کے حوالے سے دیکھا جائے تو عام آدمی کے پاس ایک سائیکل تھی، وہ گاڑی کا مالک رہا۔ اچھا یاسر بھائی صاحب، آپ یہاں عرصہ 20 سال سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، 17 18 20 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں، ریئل اسٹیٹ ویلفیئر گروپ کے بانی بھی ہیں، یہاں سیکرٹری جنرل سیکرٹری بھی ہیں۔ دیکھا جائے تو بہت سے ایسے لوگوں کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، فراڈ ہوا ہے ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے، بیچ میں بہت سے بدنام ہو چکے تھے ایسے ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے۔
مطلب ہے اکثر دیکھا جائے، یقین کریں کوئی تھانوں کچہریوں کے دھکے کھا رہے ہیں ایگریمنٹ میں، اس کے حوالے سے آپ ظاہر ہے یہاں کے ایک کرتا دھرتا ہیں، الیکشن بھی لڑا ہے، تو اگر کوئی فراڈ کر جاتا ہے ایک ایسا ریئل اسٹیٹ میں کوئی دفتر بنا کے، اس کے حوالے سے کوئی ایکشن لیے ہیں یا کیا کیا ہے؟ اچھا چوہی صاحب، اس کے بارے میں ہم بڑے کلیئر ہیں کہ جو بھی کالی بھیڑیں ہیں، چاہے وہ ہمارے کسی بھی شعبے کے اندر ہیں، ریئل اسٹیٹ سے ہٹ کے بھی، کیونکہ میں تاجروں کا نمائندہ ہوں یہاں پہ، تو بالکل ہمیں انکریج نہیں کرتے، کیونکہ وہ تو تاجروں کو ریپرزینٹ ہی نہیں کرتے. تو ایک یہ چیز. دوسری یہ ہے کہ میں دوست احباب سے یہی کہوں گا کہ جب بھی آپ ریئل اسٹیٹ کی انویسٹمنٹ کریں تو ہمیشہ رجسٹرڈ لوگوں کے پاس جائیں جن کی ایک اچھی معاشرے کے اندر ساکھ ہو، مارکیٹ کے اندر ایک ساکھ ہو. تو آپ چلتے پھرتے لوگوں کے ساتھ، اور جن لوگوں کو آپ جانتے نہیں ہیں، اور بالکل ایسی جگہوں پر انویسٹمنٹ نہ کریں جہاں پہ گورنمنٹ سے منظور شدہ اسکیمز نہیں ہیں، جہاں پہ آپ کو سب باغ دکھائے جائیں. آپ جینوئن لوگوں کے پاس جائیں، پروفیشنل لوگوں سے ملیں اور ان سے انویسٹمنٹ کریں. اس طرح آپ دھوکہ دہی سے بھی بچ جائیں گے. اور باقی جو ہے، اس طرح کا اگر کوئی کالی بیڑ یہاں ہمارے معاشرے میں سامنے آتی ہے تو ہم اسے بالکل ڈسکریج کرتے ہیں اور اس کو انکریج نہیں کرتے. اور جو بھی دوست احباب اس طرح کے مارکیٹ میں اگر ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کے مسائل کو حل کیا جائے. یاسر بھائی صاحب نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ ایسے ٹوٹ مافیا ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو ڈیلر حضرات اپنے آپ کو کہتے ہیں، لیکن ان کی بات بڑی پیاری ہے کہ ان دفتروں کے پاس جائیں، ان مالکان کے پاس جائیں جنہوں نے جو دفتر بنائے ہوئے ہیں اور جو رجسٹرڈ ہیں. اور سب سے بڑی بات ہے کہ یہ ہم جس دفتر میں آئے ہیں، یاسر بھائی صاحب ایک رجسٹرڈ ادارہ بھی ہے، اور بڑی بات ان کی سنی ہے کہ یہ ایک جتنا بھی بزنس کر رہے ہیں اس کے حوالے سے ٹیکس بھی پیڈ ہے. اکثریت دیکھا جائے تو ریئل اسٹیٹ میں بہت کم ہوتے ہیں جو ٹیکس پیڈ ہوتے ہیں. تو آپ ٹیکس بھی تو گورنمنٹ کو کیا اب اتنے عرصے سے دے رہے ہیں؟ الحمدللہ چوہی صاحب، جب سے میں نے کاروبار شروع کیا تو میں پہلے دن ہی ٹیکس پہ رجسٹرڈ ہوا، کیونکہ یہ میرا ماننا ہے کہ آپ اپنی ریاست کو اگر کچھ لوٹائیں گے نہیں تو پھر آپ اس ملک کی حقیقی معنوں میں خدمت کر ہی نہیں سکتے. ایک چیز. دوسری، جو ہمارا الحمدللہ جو ہماری تنظیم ہے، اسلام آباد اسٹیٹ انڈین ایسوسیشن، وہ الحمدللہ تمام جو ڈیلرز ہیں وہ ٹیکس پیئرز ہیں اور وہ رجسٹرڈ ہیں، اور وہ رجسٹرڈ جو اسکیمز ہیں اسی کے اندر ہی سرمایہ کاری کرواتے ہیں اور اس کے اندر ہی کام کرتے ہیں. تو میں یہاں اسلام آباد کے اندر خاص طور پر تمام حضرات سے جو کہ ریئل اسٹیٹ کے اندر کام کرنا چاہتے ہیں یا انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ آئی اے ایس کے جو پلیٹ فارم کے اندر جو رجسٹرڈ ڈیلرز ہیں انہی کے ساتھ کام کریں. انشاءاللہ آپ کی جو انویسٹمنٹ ہوگی اور باقی معاملات ہوں گے وہ صحیح رہیں گے. یاسر بھائی صاحب مجھے یہ بتائیں، اس میں کتنی سی حقیقت ہے کہ بہت سی ایسی سوسائٹیاں جو ہاؤسنگ سوسائٹیاں جعلی بنی ہوئی ہیں، اور مالکان کیا کرتے ہیں، جو ریئل اسٹیٹ کے ایک نام اور مقام ہوتا ہے جس طرح آپ کا ہے، بہت سے ایسے دوست احباب ہیں جن کو جانتا ہوں، ان کو وہ اپنا کمیشن کے حوالے سے کہتے ہیں کہ ہم آپ کو اتنا کمیشن دیں گے، یہ فائلیں بیچیں، ہوتی وہ غیر قانونی. اس کے حوالے سے کوئی آپ کا ایسا کوئی رد عمل آیا ہو کہ ہم نے یہ کام نہیں کرنا ہے، یا کوئی اب؟ دیکھیے چوہی صاحب، اس کے حوالے سے ہم تو پہلے دن سے بڑے کلیئر ہیں کہ ہم ہمیشہ ایسی سوسائٹیز کے اندر اپنے کلائنٹس کی انویسٹمنٹ کرواتے ہیں جو کہ رجسٹرڈ ہوتی ہیں اور اپرووڈ ہوتی ہیں. اب تو زمانہ کمپیوٹر کا آ گیا ہے، ٹیکنالوجی کا ہے، تو آر ڈی اے کی ویب سائٹ موجود ہے، سی ڈی اے کی ویب سائٹ موجود ہے. اور جس سوسائٹی کے پاس موقع پر زمین ہوتی ہے، جو اچھی ساکھ کے لوگ ہوتے ہیں، ڈیولپرز ہوتے ہیں، اچھے بلڈرز ہوتے ہیں، اور جن کا لے آؤٹ پلان اور ساری چیزوں کو ہم دیکھ کے اس کے بعد ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ اپنے کلائنٹس کو ہم کہاں پہ انویسٹمنٹ کروائیں. تو بالکل اس حوالے سے ہم بڑے کلیئر ہیں. اور جتنی بوگس سوسائٹیز ہیں، میں آپ کے اس پلیٹ فارم سے یہ کہوں گا احباب اقتدار سے، جتنی ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں، کہ ان کے اوپر فی الفور بیان کیا جائے تاکہ لوگ لٹنے سے بچ جائیں. بہت پیاری بات کی ہے یاسر بھائی صاحب نے کہ ان بوکس سوسائٹیاں جو عوام کو لوٹ رہے ہیں ان کو بین کیا جائے. یہ بڑی اچھی پوائنٹ کی بات ہوتی ہے، وہ لوگ نہیں سوچتے ہیں اس کے حوالے سے، ان کو اپنی مزدوری سے غرض ہے، ان کو اپنے پیسوں سے غرض ہے. یاسر بھائی صاحب، دیکھا جائے تو اسلام آباد ایک نام ہے، مقام ہے، یہاں سی ڈی اے کے بہت سے ایسے پلازے بنے ہوئے ہیں آپ کے سامنے ہیں، آپ جس طرح بیٹھے ہوئے ہیں. کچھ ایسے پلازے بھی ہیں جو غیر قانونی ہوتے ہیں جس میں لوگ پھر انویسٹمنٹ بھی کر دیتے ہیں. تو ذریعہ تو ایک ریئل اسٹیٹ کا ہی ہوتا ہے. تو کوئی ایسا واقعہ آپ بتائیں کہ یہاں کوئی ایسے کسی کے ساتھ دھوکہ دہی فراڈ ہوا ہو یہاں پہ جس کی آپ نے ساتھ دیا ہو؟ جو صاحب، سب سے پہلے تو میں یہ آپ کو کہوں گا کہ جو اسلام آباد کے اندر جو کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے نا جی، جی جی. یہ بڑا ایک ڈسپلنڈ ادارہ ہے. تو یہاں پہ تو جتنے بھی مطلب اس وقت کمرشل ایریاز ہیں وہ ویری پلانڈ اور ڈیولپڈ ہیں. ٹھیک ہے. اور جب بھی آپ کبھی یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں تو
ان تمام پلاٹس کی جو فائلز ہیں وہ آلریڈی سی ڈی اے میں موجود ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کی اپروول پلانز تمام چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسلام آباد کے اندر جو سی ڈی اے کا جو ٹرانسپیرنٹ نظام ہے، خاص طور پہ ٹرانسفرز کے حوالے سے، وہ ملک بھر میں مثالی ہے، تو بالکل یہاں ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ باقی فار فلنگ ایریاز ہیں، وہاں پہ چھوٹے شہروں میں یہ چیز ہو سکتی ہے، یہاں نہیں یہ نہیں پاسبل ہی نہیں۔ یاسر بھائی صاحب بالکل آپ کی بات ہے، لیکن ہمارے پاس بھی کچھ ایسی انفارمیشن ہے، یہاں کچھ بہت سے ایسے پلازے ہیں جو سی ڈی کی اپروول اتنی نہیں ملی ہے، فرض کیا اس نے بیسمنٹ بنا دیا، بیسمنٹ کی اپروول نہیں ہے، کچھ ایسے اچھا وہ ہیں میں وہ آپ جو صاحب میں اس میں آپ کو کلیئرفائی کرتا ہوں۔ جی جی ہوتا یہ ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے اپرووڈ، جی ایک جی ہوتی ہے نان اپرووڈ، اور ایک چیز ہوتی ہے لیگل، اور ایک چیز ہوتی ہے انلیگل۔ ان چیزوں کو ہمیں ذرا اس فرق کو سمجھنا ہوگا۔ بہت سارے پلازا مالکان جو ہیں جب وہ تعمیر کرتے ہیں تو اس کے کچھ ڈیوز رہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یا اس کی کمپلیشن نہیں کر پاتے، اس میں مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، بعض دفعہ بلڈنگ پلانز کے اندر کوئی معاملات آ جاتے ہیں، تو اپروول از اندر تھنگ، انلیگلٹی از اندر تھنگ، ٹھیک ہے جی۔ تو نان اپرووڈ پلازاز بہت سارے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ انلیگل ہم انہیں نہیں کہہ سکتے۔ تو ٹائم آپ کا بھی کم ہے ہمارے پاس، ہم یہ یاسر بھائی صاحب بتائیں کہ یہ کرونا بھی رہا ہے، بہت سے یہاں حالات ایسے ہوئے، جس طرح ابھی خان صاحب آ گئے تھے، مارکیٹیں بند ہو جاتی ہیں، ظاہر ہے آپ کا بزنس اس کے حوالے سے یہ ہے کہ کچھ پاکستانی اوورسیز آتے ہیں، کوئی آگے پیچھے سے آتے ہیں، تو یہ جب گورنمنٹ کی طرف سے پریشانی بنتی ہے تو کیا گورنمنٹ بھی آپ کو کوئی بینیفٹ دیتی ہے؟ کرونا کے حوالے سے 2 سال کا آپ کے ریئل اسٹیٹ کے ہر کاروبار کے لیے یہ مسئلہ رہا ہے۔ اچھا، اس میں کرونا کے حوالے سے یہ کہوں کہ گورنمنٹ کے نے بجلی کے بلوں کے مد میں کچھ دیا، لیکن وہ بھی 3 فیز میٹرز پہ، لیکن یہاں پہ سنگل فیز میٹرز کی تعداد زیادہ تھی، اس لیے تاجران کو کوئی خاطر خواہ اس کے اندر بجلی کے بلوں میں کوئی فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ وہ سارا کچھ جو تھا وہ 3 فیز میٹرز کے لیے تھا۔ باقی آپ نے دھرنوں کی، احتجاج کی اور ان چیزوں کی بات کی، تو میں آپ کے اس چینل کے توسط سے یہ کہنا چاہوں گا کہ دنیا بھر کے جو مہذب ممالک ہیں وہاں پہ احتجاج کا یہ طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ دارالحکومت کے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں، ملک بھر کی جو معاشی آپ کی سرگرمیاں وہ معطل ہو جاتی ہیں، سٹاک آپ کی ڈسٹرب ہو جاتی ہے، آپ کے راستے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، اور خوراک کی اور باقی چیزوں کی جو ترسیل ہے وہ رک جاتی ہے۔ تو میں آپ کے اس چینل کے توسط سے یہ کہوں گا کہ جناب یہ جو چڑھائی والا ہے اس رجحان کو ختم کیا جائے، آپ ایجیٹیشن کریں، کھلے گراؤنڈ میں کریں، لیکن ملک کی معیشت کا پہیہ چلنے دیں۔ ملک کی معیشت کا پہیہ چلے گا تو ملک چلے گا، اور ملک ہوگا تو ہم سب ہوں گے۔ بڑی اچھی بات کی ہے، ملک کا پہیہ چلے گا تو پاکستان چلے گا، جب پاکستان چلے گا تو عوام خوشحال ہوگی۔ بالکل صحیح بات ہے۔ آپ سے لاسٹ سوال کروں گا کہ یہاں پہ الیکشن ہوتے ہیں، آپ ہمیشہ الیکشن لڑتے بھی رہے ہیں، تاجروں جی، کے انجمن تاجران کے حوالے سے 2 گروپ بنے ہوئے، فاؤنڈر گروپ بنا ہوا تو ایک آپ کا، تو اس کے حوالے سے آپ مجھے بتائیں کہ اس دفعہ آپ نے الیکشن لڑا ہے انجمن تاجران کے حوالے سے؟ اچھا، اس میں 2 چیزیں ہیں۔ جی جو آئی ایٹ انجمن تاجران کے حوالے سے تو ہمارے الیکشن ابھی بہت جلدی ہونے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے اگلے مہینے تک شاید پاسبل ہو جائیں، ویسے پچھلے 3-4 سال سے نہیں ہو پائے۔ اور آئی اے اسلام آباد اسٹیٹ ایجنٹ ایسوسی ایشن کے آخری الیکشن 2018 میں ہوئے، جو 2020 میں ہونا تھے، لیکن کرونا کی وجہ سے چونکہ جنرل باڈی نہیں ہو سکا، اب امید ہے کہ انشاءاللہ اس سال 2022 میں آئی اے کے دوبارہ الیکشن ہوں گے، اور اسلام آباد کے اسٹیٹ ایجنٹ جو ہیں وہ اپنے منتخب نمائندوں کو چن پائیں گے۔ پاکستانی عوام کو ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے اور پاکستانی اوورسیز کے جو باہر سے انویسٹمنٹ کرتے ہیں پاکستان، آپ اعتماد کرتے ہیں سوسائٹیوں کے حوالے سے، اس کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، خاص طور پر پاکستانی اوورسیز جو ہیں؟ دیکھیں، اوورسیز جو پاکستانیز ہیں وہ میں ان سے یہی کہوں گا کہ آپ رجسٹرڈ اور قابل اعتماد ریئلٹرز کے ساتھ رابطہ رکھیں، اور جب بھی انویسٹمنٹ کریں پوری سوچ بچار کے ساتھ کریں، اور اچھے ریئلٹرز کے ساتھ کام کریں۔ اچھی سوسائٹیز کے اندر اچھے ریئلٹرز لوگ کام کر رہے ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کی انویسٹمنٹ کا تحفظ بھی کریں گے، اور آپ کی انویسٹمنٹ کو ایسی جگہ پہ لگائیں گے جہاں آپ کا ریٹرن اور انویسٹمنٹ جو ہے وہ انشاءاللہ بہتر آئے گا۔ جی ناظرین، آج ہم اسلام آباد ہمارے قابل محترم یاسر عباسی صاحب تھے، جو ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے ان کا ایک نام اور مقام ہے، بڑی پیاری انہوں نے باتیں کی ہیں کہ ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے اگر کسی نے سب سے پہلے کوئی بھی خریداری کرنی ہے، کسی جگہ بھی خریداری کرنی ہے، تو پہلے آپ نے وہ شخصیت، وہ دفتر دیکھنا ہے جس میں دیکھیں کہ ان کا ایک تو لائسنس ہے، اور دوسری بات ہے وہ ٹیکس پیڈ ہیں اور کتنے عرصے سے بیٹھے ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے ساتھ دھوکہ فراڈ ہوتا ہے
پھر وہ آتے ہیں انجمن تاجران کے یا جنرل سیکرٹری بھی رہے ہیں، تو اس کے حوالے سے دیکھنا چاہیے۔ اور دوسری بات انہوں نے بڑی پیاری کی کہ اگر دیکھا جائے تو مشرف دور میں ایک بڑا پیارا ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے کام تھا۔ اس وقت حکومت کو بھی سوچنا چاہیے ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے، جس طرح عمران خان صاحب نے وعدے کیے تھے کہ ہم 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، 50 لاکھ گھر دیں گے، جب اگر وہ یہ ایسا کام کرتے تو ریئل اسٹیٹ کا بھی کام ہائی لیول تک پہنچ جاتا۔ تو اس طرح حکومت کو بھی یہ سوچنا چاہیے اور عوام کو خاص طور پر سوچنا چاہیے کہ خاص طور پر اسلام آباد سیکٹر میں اگر کسی نے کوئی خریداری کرنی ہے تو یاسر باج صاحب کے حوالے سے آپ نے یہ ان کا نمبر بھی ہم آپ کو بھیج دیں گے، دیکھنا ہے ان کا آپ کا یہ پورا دفتر کے حوالے سے ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایک رجسٹرڈ ادارہ ہے، تو اس کے حوالے سے آپ نے کام کرنا ہے انشاءاللہ۔ تو لینی خریداری بھی کرنی ہے تو اچھے طریقے سے بیٹھ کے سمجھ کے پھر کرنی ہے کہ پھر کل نہ گئے کہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا۔ چودھری وقار کو اجازت دیجیے انشاءاللہ۔